اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المالک المحمود المالک الودود مصور کل مولود وماعل کل مطلود الصلاة والسلام على مخدومة نوع الإنسان ومعصومة كل الزمان بلقیس حجرت التقدیس والجمال والعاسیت عالم التقمیل والقمال کوكب شبیل القبول والشمعة مجلس الرسول الصدیقة المبارکہ الرازیة المرزیہ عالمة غیر مؤلمہ ام الكتاب و ام العلم و ام الانوار و ام عبیہا و امت ائمت الہدا والحلیلت صاحب اللواء والقریمت عند الملاء الاعلی الفاطمة الزہراء ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل ناس بامامہم صلوات دعا گو محمد و اہل بیت محمد کا اللہ سیاہ راتوں سے سفید ستارے تراشنے والا اللہ صحرا کے سکوت کو گفتگو کے سلیقے عطا کرنے والا اللہ دشت کو پانی پانی کو روانی روانی کو کامرانی کامرانی کو جوانی پھر جوانی کو کہانی عطا کرنے والا اللہ آپ حضرات کو اس تشریف آوری کا بہترین سے بہترین اجر عطا فرمائے جو دعائیں حج اکبر پہ قبول نہ ہوں وہ حسین کی مجلس میں ہوتی ہے اس لیے دعا مانگتے ہوئے ذہنوں کو حاضر کر کے بلند آواز سے آمین کہنا جتنے شیعہ سنی بھائی مولا کے ذکر میں حاضر ہوئے پروردگار آپ کو آفات آسمانی اور بلیات ارضی سے محفوظ فرمائے مالک جتنے ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے ہیں ہر ایک کی دعا کو نہیں جانتا مالک سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما بانی اشرا چودھری اکرم والا صاحب مالک ان کو صحت اور تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما اپنی استغفار کے صدقہ میں اور عظمت اہل بیت کے صدقہ میں بھائی کرامت کو ان کے لیے عالم برزخ آسان فرما آپ نے جتنوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں سخی عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ مالک جس کا جو کوئی لگتا اس دنیا سے چلا گیا ہے آج کے ذکر کا صدقہ مالک ان کی قبر کی منازل کو آسان فرما مسافروں کے سفر بے خطر فرما بے جرم قیدوں کو رہائی نصیب فرما اس پلوِ شوب سے دور میں کہ جب بکتے ہوئے قلم اور برکے ہوئے ضمیر حسینیت کے خلاف اپنی باطل قوتوں کی یلغار میں ہے مالک ہمارے پردے والے وارث کی جلد از جلد ظہور میں تاجیل فرما ہماری گناہگار آنکھوں کو مولا کی زیارت نصیب فرما دعاؤں کو قبولیت کی منزل تک پہنچانے کے لیے درود کا کشکول بنائے بآواز بلند صلوات کافی صاحبان تشریف فرما ہے کوشش کریں ایک بلند تر صلوات پڑھیں رسالت اور امامت کے موضوع پہ آج ہماری 5ویں گفتگو ہے گزشتہ 4 گفتگو اگر آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہے تو یقیناً یہ سب کے ذہنوں میں آ گیا ہوگا کہ ہم مذہب شیعہ نے کسی حجت کو کسی کے ذاتی کہنے پہ نہیں مانا بلکہ اس کے اسٹیٹس کی وجہ سے مانا ہے اس کے معیار کی وجہ سے مانا ہے اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ رسول نے غدیر خم کے میدان پہ علی کا بازو پکڑ کے بلند آواز سے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا اب ہماری گفتگو اگلے مرحلے میں داخل ہوگی امامت میں امامت کسے کہتے ہیں تو ارشاد نبوت ہو رہا ہے
وَإِذْ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. جاگنا میری جان. اللہ کہتا ہے میرا حبیب یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا تھا چند کلمات کے ذریعے. فَأَتَمَّهُنَّ. حضرت ابراہیم اس میں کامیاب ہوئے. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. امامت شروع کرنے لگا. اللہ نے کہا ابراہیم میں تجھے لوگوں کا امام بنا دیتا ہوں. اب ایک دعا مانگی ہے حضرت ابراہیم نے. حضرت ابراہیم نے کہا مالک مجھے تو امام بنا دے گا. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. قرآن ہے حدیث نہیں کہ جس پہ ذوق کا کوئی الزام. حضرت ابراہیم کو اللہ نے کہا کہ میں تجھے لوگوں کا امام بنا گا. اب ابراہیم نے کہا کالا ومن ذریتی. جاگنا نہیں بنو. ابراہیم کہتا ہے مالک اتنا بڑا منصب میری ذریت میں بھی رکھنا. ابھی تو توحیدی گفتگو ہے بڑا سفر کرو گے. مالک اتنا بڑا منصب. آخر یہ منصب کتنا بڑا تھا. ابراہیم نبی ہے, ابراہیم رسول ہے اور خلیل خدا ہے, اور پھر اللہ سے مانگ رہا ہے مالک نبی بھی بنا دیا, رسول بھی بنا دیا, اب امام بھی بنا دے. نبی بھی بنا دیا, رسول بھی بنا دیا, اب امام بھی بنا دے. یہ جو منصب ہے نا نبوت کا, سلامت بھائی, رسالت کا اور امامت کا, یہ سب منصب حجت خدا کے پاس ہوتے ہیں. اور حضرت ابراہیم کی معراج سے امامت آئی تیرے میرے رسول تک. رسول نبی بھی ہے, رسول بھی ہے اور امام بھی ہے. اب نبی کی امامت کی وراثت منتقل ہوئی غدیر خم میں علی شہنشاہ کو. تو آئیے اب تاریخ کے دریچوں سے دیکھتے ہیں اور قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں معیار حجت کو بتا, ہمیں بتا تو صحیح حجت کا مقام کیا ہوتا ہے. سلامت بھائی واقعات نہیں بلکہ میں وہ مینار نور کھڑا کروں گا کہ جس پہ اور کوئی ٹھہر ہی نہ سکے. وہ اصول بتانے کی کوشش کروں گا کہ جس پہ کوئی ٹھہر نہ سکے. اس لیے کہ ہر کپڑے سینے والا امام نہیں ہوتا. امام وہ ہوتا ہے جسے اللہ بناتا ہے. تو آج زمین پہ پہلی خلافت کا آغاز ہو رہا ہے, خلافت الہیہ کا آغاز ہو رہا ہے. حجت خدا کی صفات سمجھو گے تمہیں امامت کی صفات سمجھ میں آئے گی. اللہ نے زمین پہ اپنی پہلی حجت کا آغاز کیا. پہلی حجت کا نام تھا حضرت آدم. حضرت آدم کو اللہ نے چاندی سوا کا علم دیا. مجھے علی کی عزت کی قسم, فرشتوں نے آ کے کہا اسے زمین پہ بھیجے گا جو فساد کرے گا, جو فساد کرے گا, جو قتل کرے گا, جو خون ریزی کرے گا. آواز پروردگار ہے انی عالم ما لا تعلمون. جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اب علی والو جاگنا. آواز خدائی کہا فائزہ صفیتہ ونفخت من روحی. جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تم سب کے سب سجدے میں گر جانا, تم سب کے سب سجدے میں گر جانا. دکھ ہوگا اس بندے کو جو جملہ ہضم گیا. اس کا مطلب مولانا حجت کا پہلا معیار یہ ہے کہ صرف انسان نہیں فرشتے بھی اس کا احترام کرتے ہیں. صرف انسان نہیں فرشتے بھی اس کا احترام کرتے ہیں. اب ہمیں یہ نہ بتاؤ کہ محمد کے جانے کے بعد تخت کس کے پاس تھا, تاج کس کے پاس تھا. ہمیں اتنا بتاؤ وہ کس کا در تھا جس پہ فرشتے کبھی یتیم بن کے آتے تھے, کبھی مالک سلامت رکھے بی بی ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ فرمائے. ہمیں یہ نہ بتاؤ, ہمیں یہ نہ بتاؤ کہ تخت اس کے پاس تھا, حکومت اس کے پاس تھی, تاراج اس کے پاس تھی, شاہی اس کے پاس تھی. ہمیں یہ بتاؤ کس کے در پہ آگے فرشتے کرتے تھے آنا خیات الحسنین, میں حسنین کا درزی ہوں. اور سلامت بھائی اس در کی عظمت دیکھیے بھائی جان. یہ فرشتے پہلی دفعہ نہیں آئے تھے, یہ حضرت ابراہیم کے پاس بھی آئے تھے. یہ جو ذکر آل محمد ہوتا ہے نا اس میں دماغ کے پروسیسر کو تیز کرنا پڑتا ہے ورنہ بات آگے نکل جاتی ہے اور دماغ بفرنگ پہ لگا رہتا ہے. میں نے کہا یہ فرشتے پہلی دفعہ تھوڑی آئے ہیں, یہ اس سے پہلے بھی آئے تھے حضرت ابراہیم کے پاس. اور حضرت ابراہیم نے انہیں پہچانا نہیں.
قرآن کہہ رہا ہے جب یہ فرشتے آئے نا حضرت ابراہیم کے پاس، انہوں نے کہا ابراہیم نبی ہم تیرے مہمان آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم کا دسترخوان بڑا مشہور تھا، حضرت ابراہیم نے دسترخوان بچھایا اور کہا کھانا کھاؤ۔ مسکرا کے کہتے ہمیں تو بھوک ہی نہیں لگتی، ہمیں تو بھوک ہی نہیں لگتی، ہمیں تو بھوک ہی نہیں لگتی۔ مجھے علی کی عزت کی قسم جو بندہ جملہ سمجھ گیا اسے لگے گا ایسے کہ آسمان سے نور اترا ہے اور اس کے دل میں ٹھہر گیا ہے، پوری رات اس کی ٹھنڈک لینا۔ ابراہیم نبی بھی ہے، ابراہیم رسول بھی ہے، ابراہیم خلت بھی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے ابراہیم نے فرشتوں کو پہچانا نہیں۔ مجھے علی کی عزت کی قسم جب فرشتوں نے آ کے کہا نا علی کے در پہ ہم یتیم ہیں، ہم مسکین ہیں، ان کی کنیز والی ہمیں بنا نہیں، تم یتیم نہیں فرشتے ہو، تم خیاط الحسنین نہیں، تم فرشتے ہو۔ لیجئے پہلا معیار قائم ہو گیا حجت خدا کا۔ بسم اللہ مالک سلامت رکھے۔ علی حق نعرہ حیدری، ایڈی تیزی نہ نہیں آئیدہ آج کل ذاکران دے دل بڑے ڈرے ہوئے، مالک دل سلامت رکھے۔ آپ دیئے سلامت رہے۔ پہلا معیار حجت قائم ہو رہا ہے۔ حجت وہ ہے جس کا فرشتے بھی احترام کرے۔ چلو تمہیں دلیل دینے لگا ہوں، پہاڑ سے وزنی ایک بندے نے آ کے علی شہنشاہ سے پوچھا، اس نے کہا یا علی آپ چپ کر کے بیٹھے ہیں، آپ سے خلافت چھین لی گئی۔ دلیل دینے لگا ہوں تمہیں پہاڑ سے وزنی، خدا کی قسم میں نے کہا تھا امام الکلام کلام الامام ہوتا ہے، جسے تمہید سمجھ آئی ہے اس سے یہ جملہ سمجھ آئے گا، تم زبان میرا ساتھ ضرور۔ علی سے کہتا ہے یا علی آپ گھر بیٹھے ہیں، آپ سے حکومت چھینی گئی۔ علی مسکرا کے فرماتے ہیں جو اختیار اللہ نے ہمیں دیے ہیں وہ ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا، جو اختیار اللہ نے دیے ہیں وہ ہم سے چھین کوئی نہیں سکتا۔ علی مسکرا کے فرماتے ہم سے امامت وہ چھینے جس کا ہاتھ عرش معلیٰ تک جاتا ہو۔ سلامت رہو، آباد و شاد رہو۔ ان کی فرشتے بھی نوکریاں کرتے ہیں، انہوں نے فرشتوں کو تسبیح پڑھائی۔ پہلا معیار حجت قائم ہو رہا ہے، اللہ کا خلیفہ وہ ہوگا، زمین پر حجت الہیہ وہ ہوگی کہ فرشتے بھی جس کا احترام کرے، فرشتے بھی اس کا احترام کرے۔ پہلی حجت حضرت آدم، میں نے ہاتھ باندھ کے کہا، میں نے کہا مالک تیرا خلیفہ ہے، کوئی چھوٹا منصب ہے؟ خلافت الہیہ، اللہ کی خلافت۔ دوسرا معیار تمہیں دینے لگا ہوں، میرے اللہ تیرا خلیفہ ہے، خلافت الہیہ ہے۔ فرشتے ناراض ہو رہے تھے، اسے زمین کے کو بھیجا، مالک تو نے اکیلے کو بھیج دیا، آواز پروردگار رہے گی کیا کرتا؟ میں نے کہا مالک تیرا خلیفہ ہے، اسے تخت دے، اسے تاج دے، اسے حکومت دے، اسے جنات کی شاہی دے، مالک اتنا کچھ دے، اسے دربار دے، اسے فوجیں دے، جو اس کو نہ مانے یہ اس کا سر قلم کر دے۔ اس کے پاس تلوار والے بندے ہو، اس کے پاس نیزے والے بندے ہو۔ مجھے علی کی عزت کی قسم آواز پروردگار رہے گی تو نے حجت خدا کے معیار کو نہیں سمجھا۔ کیا آدم کو تخت دے دوں؟ کیا آدم کو تاج دے دوں؟ کیا آدم کو شاہی دے دوں؟ کل کو جس کے پاس تخت ہوگا وہ کہے گا میں اللہ کی حجت ہوں، کل کو جس کے پاس تخت ہوگا وہ کہے گا میں اللہ کی حجت ہوں۔ مجھے علی کی عزت کی قسم ابھی تک سمجھ نہیں آئی، عالم یہودی کے باغ میں مزدوری کرے تو امام ہوتا ہے، جان محمد کے منبر پہ چڑھ جائے جان۔ آپ دیئے یہ ہے معیار حجت جو اللہ عطا کرتا ہے، یہ معیار اللہ نے بنائے ہیں۔ اور اگلا جملہ تمہیں سمجھاؤں، جو اللہ کا نائب ہے، جو اللہ کی حجت ہے۔ اونچی بات کرنے لگا ہوں دھیمی سی آواز سے، دکھی نہ کرنا مجھے۔ جڑے کھڑباچی والے بندے ہیں انہوں نے پانی پہ آ کے لیا، اسی سارے دن تھکے ہونے ہیں، انہوں نے ویک کے ساتھ ہونے ہیں فرنٹ دے بیٹھ کے کھڑباچی والے۔ پہلا حجت کا معیار قائم ہو گیا۔
فرشتے اس کا احترام کرتے ہیں. وہ عالم علم لدنی ہوتا ہے. میں تو تمہیں اونچی اونچی باتیں سنانے کے لیے آیا ہوں. وہ عالم علم لدنی ہوتا ہے. وہ دنیا میں کسی سے آ کے نہیں پڑھتا, وہ وہاں سے پڑھ کے آتا ہے. یہ ہے معیار حجت, یہ ہے اللہ کے خلیفے کا معیار, یہ ہے امام کا معیار. وہ کیا ہوتا ہے؟ عالم علم لدنی. یعنی علم لدنی ہوتا ہے. اس بندے کے ہاتھ پہ میں بیعت کروں گا, پاری زندگی اس کی بیعت میں گزاروں گا. جو بندہ مجھے تاریخ میں ایک مقام پہ دکھائے کہ رسول اللہ کے دنیا کے جانے کے بعد علی کسی دروازے پہ گیا ہو, علی نے کسی سے مسئلہ پوچھا ہو, علی نے کسی سے کچھ پوچھا ہو, علی نے کسی سے قرآن کی آیت پوچھی ہو, مجھے علی کی عزت کی قسم ہے سارے آتے تھے علی سے پوچھنے. علی کسی سے مسئلہ پوچھنے نہیں جاتا تھا. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ یہ عالم علم لدنی تھا. اسے اللہ نے عالم بنا کے بھیجا تھا, اسے اللہ نے پڑھا کے بھیجا تھا. یہ دنیا میں آ کے نہیں پڑھا تھا. اچھا سلامت بھائی, یہ مسئلہ لے کے آتے, علی کا آگے سے انداز کیا ہوتا؟ جوانو جاگرت ہو. علی مسکرا کے کہتے قرآن لے کے آؤ, قرآن لے کے آؤ. یہ قرآن لے کے آتے. مجھے علی کی عزت کی قسم, علی قرآن کو کھولتے, اسی سے مسئلہ بتاتے. میں نے ہاتھ باندھ کے پوچھا, میں نے کہا یا علی تجھے تو قرآن ویسے بھی آتا ہے, قرآن تو سائن کے پاس بھی تھا, لیکن تو اس سے قرآن ایسے کیوں منگواتا تھا؟ آواز علی آئے گی. میرا ہر کام حکمت سے بنا ہے. اگر میں نے آج اپنے قرآن سے انہیں مسئلہ دکھایا, کل کو مولوی کہے گا جو قرآن علی کے پاس تھا مسئلہ اس میں تھا, جو قرآن سائن کے پاس تھا مسئلہ اس میں نہیں تھا. مجھے علی کی عزت کی قسم, علی کے پاس جو قرآن پہ ہوتا مسئلہ اس میں بھی ہوتا, جو سائن کے پاس ہوتا مسئلہ اس میں بھی ہوتا. اب جملہ تمہیں دینے لگا ہوں, جملہ میرا نہیں. علامہ رشید تنابی صاحب فرماتے ہیں کہ دونوں میں حل ہوتے, لیکن قرآن کا یہ مزاج تھا کہ جب قرآن غاصب ہاتھوں میں جائے اپنے معنی چھپا لیتا ہے, جب حق میں ہاتھوں پہ جائے اجاگر. جب حق کے ہاتھوں میں جائے تو معنی اجاگر کر دیتا ہے. ابھی بھی ساری زندگی یہی پڑھتے رہو گے. شاہ مدینہ یثرب کے والی, سارے نبی تیرے در کے سوالی. آدم کس کے در کا سوالی؟ بولو میری جان, آدم کس در کا سوالی؟ خلیفہ کا معیار ہوتا ہے علم. آدم نبی کے در کا سوالی, جس کا عقیدہ وہ بندہ ہاتھ اٹھائے. آدم نبی کے در کا سوالی, نوح نبی کے در کا سوالی, ابراہیم نبی کے در کا سوالی, اسماعیل نبی کے در کا سوالی. اپنی ایمان اور غیرت سے کبھی سوچ, النبی کا در ہے کون سا؟ نبی نے فرمایا تھا آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا. مجھے علی کی عزت کی قسم فرقے اس لیے بن گئے کہ تم نے قرآن اس گھر سے نہ لیا, قرآن جن کا قصیدہ بن کے نازل ہوا. سلامت بھائی جو میدان میں آئے تو اللہ ان کا قصیدہ پڑھے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیانا مرصوصا. جو انگوٹھی دے تو اللہ ان کا قصیدہ پڑھے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. وہ ہمراہ کیوں جن کا جوہر امامت دکھانا چاہے اللہ قصیدہ پڑھے. یوم ندعو کل ناس بامامہ, جن کے اختیار دکھانا چاہے اللہ قرآن میں قصیدہ پڑھے. کل شیء احصینہ فی امام ابی. ابھی تک تمہیں سمجھ نہیں آئی محمد نے کیوں کہا تھا قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی سے جدا نہیں, علی قرآن کے ساتھ جانا ہے. میں نے حد کر دی ہے, 4 جملوں پہ میں تمہارے سر پہ آ جاؤں گا جو بندہ نہ بولا. ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ جو نور پھیلا ہوا ہے بصورت آیا, جو نور پھیلا ہوا ہے بصورت آیا, ایک بدن کی شکل میں ہوتا تو پھر ولی ہوتا. مولانا علی حروف میں ہوتا تو قرآن ہوتا, قرآن جس میں ہوتا تو علی.
ان سے پوچھو قرآن جن کا قصیدہ بن کے نازل ہوا. اور خدا کی قسم ایک انگریز رائٹر ہے, نام ہے اس کا کارلائل. اس نے ایک جملہ لکھا, اس نے کہا کہ جب نبی کے دنیا کے جانے کے بعد سرکار نے جب پردہ کیا ہے, نبی کے موضوع سے مجھ سے رہنا ہو, وہ کہتا ہے کہ جب نبی کے دنیا کے جانے کے بعد سارے لوگ حکومت کے لالچ میں, تخت کے لالچ میں بھاگم بھاگ پھر رہے تھے, کارلائل کہتا ہے کہ اس وقت بھی ابو طالب کا بیٹا مسجد نبوی کے کچے صحن پہ کھجور کا مسلح بچھا کے علم کی نئی نئی دنیا تخلیق کر رہا تھا, علم کی نئی نئی دنیا تخلیق کر رہا تھا, کیونکہ ابو طالب کا بیٹا جانتا تھا تخت کو زوال ہے, علم کو زوال نہیں ہے. سلامت رہو آباد و شاد. تخت کو زوال ہے, علم کو کوئی زوال نہیں, کیونکہ تخت وقتی طور پر بے عزتوں کو بھی عزتیں عطا کر دیتا ہے. یہ لعین جو بیٹھا تھا جس نے حسین بادشاہ سے بیعت مانگی تھی, یہ یہی کہتا تھا میں رسول کے تخت پہ بیٹھا ہوں. اور خدا کی قسم تھوڑی سی بات سلامت بھائی پھر گئی ہے, اب ادھر مجھے تھوڑا سفر کرنے پڑے گا. اس نے جب خط بھیجا تھا کہ حسین سے کہہ میری بیعت کر, آپ کیا سمجھتے ہیں صرف رسول کا نواسہ تھا؟ نہیں, امام وقت تھا. حسین بادشاہ نے فرمایا اسے جا کے میرا جواب دے, مجھ جیسا جو امامت سمجھ سکتے ہو تھوڑا سا سہارا مجھے دے, مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. خدا کی قسم حکمت سے بڑا جملہ ہے میرے مولا کا, یعنی سرکار بتانا چاہتے تھے نہ میں اس کی بیعت کرتا ہوں, نہ میرے بھائی حسن نے کسی کی بیعت کی ہے, نہ میرے باپ علی نے کسی کی بیعت کی ہے. اس نے کہا حسین بیعت کر, نہیں تو مدینہ چھوڑ. علی کے لال نے مسکرا کے جواب دیا, کہا کیوں کروں میں اس کی بیعت, وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا یزید کہہ رہا ہے تخت میرے پاس ہے, حکومت میرے پاس ہے, تراج میرے پاس ہے. تھک گئے تو مسائل شروع کر دیتا ہوں. تخت میرے پاس ہے, حکومت میرے پاس ہے, تراج میرے پاس ہے, شاہی میرے پاس ہے, بادشاہی میرے پاس ہے, تیر انداز میرے پاس ہے, جھوٹی روایتیں گھڑنے والے میرے پاس ہے, جھوٹی حدیثیں گھڑنے والے میرے پاس ہے. اللہ جانے کسے سمجھ آئی نہیں, ابھی فرق سمجھ نہیں آیا کہ تخت والے کون ہوتے ہیں, امامت والے کون ہوتے ہیں. یہ تخت والا اپنی چیزیں گنوا رہا تھا. اس نے کہا حسین کو کہے کہ تخت میرے پاس ہے, حکومت میرے پاس ہے, تراج میرے پاس ہے, شاہی میرے پاس ہے, بادشاہی میرے پاس ہے, تیر انداز میرے پاس ہے, 63 ملکوں پہ حکومت میری ہے, جھوٹی روایتیں کھڑنے والے میرے پاس ہے, جھوٹی حدیثیں کھڑنے والے میرے پاس ہے. سلامت بھائی پہلے ولید گنواتا رہا, حسین گنتا رہا, ولید گنواتا رہا, حسین گنتا رہا. اب حسین نے کہا چھپ کر میرا جواب سن. حسین مسکرا کے فرماتے ہیں تخت بھی اس کے پاس ہے, حکومت بھی اس کے پاس ہے, تاراج بھی اس کے پاس ہے, شاہی بھی اس کے پاس ہے, بادشاہی بھی اس کے پاس ہے, تیر انداز بھی اس کے پاس ہے, جھوٹی روایتیں کھڑنے والے بھی اس کے پاس. جو بندہ سخی حسین کو سلام کر سکتا ہے وہ بندہ ہاتھ اٹھانا. حسین فرماتے سب کچھ اس کے پاس, تخت بھی اس کے پاس, حکومت بھی اس کے پاس, تراج بھی اس کے پاس, شاہی بھی اس کے پاس, بادشاہی بھی اس کے پاس. اسے جا کے میرا پیغام دینا کہ ڈوب کے مر جا. اتنا کچھ ہونے کے بعد شرم تو تجھے نہ آئی, مانگ تو تو بھی امامت سے رہا ہے. مانگ تو تو بھی امامت سے رہا ہے. مالک سلامت رہی. مالک آپ کے رزق اور وقت میں اضافہ ہو. کسی اور بھائی کا بھی دل کر رہا ہو تو جلدی جلدی کریں. یہ پیسے نہیں ہوتے, یہ نیاز ہوتی ہے, اور یہ بہلول دیتا ہے تمہیں. یہ نیازیں جو ہوتی ہے نا یہ بہلول دیتا ہے, اور یہ نشان حضر ہوتے ہیں. حسین بادشاہ نے فرمایا مانگ تو بھی حسین سے رہا ہے, میں تمہیں امامت کا منصب سمجھانے لگا. اس نے کہا حسین یزید کہہ رہا ہے یا بیعت کر یا مدینہ چھوڑ. امامت سے کہہ رہا تھا یا بیعت کر یا مدینہ چھوڑ. خدا کی قسم اتنا خوبصورت جملہ سلامت بھائی. قلم نور کا ہو, رخسار حور کا ہو, لکھو تو حق نہیں ہوتا.
سرکار مسکرا کے فرماتے میرا جا کے اسے پیغام دینا حسین مدینہ چھوڑ دے گا لیکن یزید یاد رکھنا امامت اور تخت کا فرق. حسین فرماتے یزید یاد رکھنا جسے آج میں چھوڑ کے جاؤں گا وہ قیامت تک منورہ کہلوائے گا, جسے جا کے بساؤں گا وہ معلیٰ بن جائے گا. اور خدا کی قسم وہ اللہ ہے ہی تو. معلیٰ کسے کہتے ہیں؟ جائیے علماء سے جا کے پوچھئے. معلیٰ اسے کہتے ہیں جہاں پہ اللہ ہو. ایک عرش معلیٰ, ایک کربلا معلیٰ. حسین بادشاہ نے فرمایا کہ اسے کہنا جسے جا کے بساؤں گا وہ معلیٰ بن جائے گا. اب تخت والے نے پھر حملہ کیا. جب حسین کعبہ میں آئے, حسین نے احراموں کو توڑا, تخت کسی نہ کسی صورت میں پھر سامنے آ گیا. اس نے کہا حسین یا بیعت کر یا کعبہ چھوڑ. علی کے لال مسکرا کے جواب دیا, کہا اسے جا کے میرا پیغام دینا کہ امامت کہہ رہی ہے, جو جاگنا میرے جوان جو توحیدی گفت ہے, امامت کہہ رہی ہے کہ یزید آج میں کعبہ چھوڑ دوں گا لیکن یاد رکھنا جسے آج چھوڑ کے جاؤں گا قیامت تک جو اس کی زواری کو آئے گا ایک حج کا ثواب ملے گا. جسے جا کے بساؤں گا کم سے کم کی روایت ہے وہاں پہ 70 حجوں کا ثواب ملے گا. مجھے علی کی عزت کی قسم جہاں پہ امامت نے جا کے ڈیرا لگایا تھا, ابھی تو امامت پہ بڑی گفتگو کرنی ہے میں نے آپ کے ساتھ, جہاں پہ امامت نے جا کے ڈیرا لگایا تھا جو اس کی زیارت کو جائے گا اسے 70 حجوں کا ثواب ملے گا. سلامت بھائی بندے نے آ کے تیرے معصوم سے امام سے پوچھا, اس نے کہا مولا کربلا کی زواری کا ثواب کیا ہے, کیا کربلا جانے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ مولا مسکرا کے فرماتے ہیں تو جانے کی بات کر رہا ہے, کربلا جانے کا سوچنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, کربلا جانے کا سوچنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس نے کہا مولا اور کوئی فضیلت؟ مولا فرماتے بندے کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس نے کہا مولا کوئی اور فضیلت؟ مولا کہتے ہیں معرفت کے ساتھ جائے تو اللہ اگلے گناہ معاف کر دیتا ہے. اس نے کہا کوئی اور فضیلت؟ مولا نے فرمایا بندہ ایسے پاک ہو کے آتا ہے جیسے اپنی ماں کے صدف سے ابھی آیا ہو. جو حسینی عزادار ہو سر اٹھانا. مجھے علی کی عزت کی قسم امام جعفر صادق نے 70 فضیلتیں بیان کی. 70 فضیلتیں بیان کرنے کے بعد امام خاموش ہو گئے. اس نے کہا ہے مولا تیرے دادے کی زنی کی زیارت کا ثواب ختم ہو گیا, کربلا جانے کے ثواب ختم ہو گئے. اور جب آنا تب ضرور بولا. مولا فرماتے ثواب ختم نہیں ہوا. اگر میں نے 71ویں فضیلت پڑھی جعفر صادق کو ڈر ہے لوگ اللہ کا حج نہ چھوڑ دے, لوگ اللہ کا حج نہ چھوڑ دے. سلامت بھائی ہو سکتا ہے میرے جانے کے بعد کوئی بندہ کہے کیا کہہ کے گیا ہے آپ کا خطیب کہ اللہ کے گھر کا حج نہ بھول جائے. اس سے کہ پاس ہے اقبال کی قبر, لاہور چلا جا اقبال کی قبر پہ ٹکر مار کے مر جا. اقبال نے کیوں کہا تھا پایا سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے مسلمانوں کا قبلہ روز شفے. علی حق نعرہ حیدری لبیک یا حسین, 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 لبیک یا حسین. نعرہ حیدری بلند صلوات. مالک آپ کو سلامت رکھیں. بس فضائل تھوڑا کر دیا میں نے, مسائل پہ دن ہے, رونے کی راتیں ہیں. آج میں زینب کی جولی پڑھوں گا بڑا ٹھہر ٹھہر کے. اس بھائی اس کی آواز کھول کے رکھیے گا. عزادارو, علامہ حضرت حسن زیدی صاحب فرماتے ہیں سلامت بھائی مدینے میں تھا حسین, حسین کے دروازے پہ قرآن آ گیا. آواز آئی مولا لوگ میری زیریں لوٹنا چاہتے ہیں. یہ تو دن ہے ہی نہیں ذاکر کے محتاج. آج کے آئے 5 محرم ہے. جوانوں 5 دن کا مہمان رہ گیا بطول کا بیٹا. اب تیرے چہرے پہ
ہر وقت کربلا ہونی چاہیے. ہنسنا کم کر دینا, گھر میں اچھے کھانے نہ پکانا. اور میری ماں بہنوں بیٹیوں جو پردے میں بیٹھی ہو, کوشش کرنا کم سے کم اپنے بچوں کو پیار کرنا. بڑے دن تھوڑے رہ گئے ہیں غریب کی شہادت میں, اور میں تمہیں ایک عمل بتا رہا ہوں جو بندہ کر سکے کوشش کرنا ان دنوں میں ہاتھ میں تسبیح زہرا رکھا کرو. یہ مومن کا ہتھیار ہوتا ہے, بی بی کی تسبیح. حسین کے دروازے پہ قرآن آ گیا. قرآن نے آ کے کہا مولا لوگ میری زبریں لوٹنا چاہتے ہیں. آواز آئی قرآن نہ گھبرا, تیری زبریں بچانے کے لیے غریب زبردست کے بازو دے دے گا. اس نے کہا مولا لوگ میری زیریں لوٹنا چاہتے ہیں. حسین فرماتے نہ گھبرا, تیری زیریں بچانے کے لیے میں زیر خنجر وہ سجدہ ادا کروں گا. قیامت تک تیری طلاقیں ہوتی رہیں گی. جوانوں تمہارے حصے کا اگلا جملہ پڑھنے لگا. زبریں لوٹنا چاہتے ہیں, زیریں لوٹنا چاہتے ہیں. عباس کے بازو بھی دے دوں گا, زیر خنجر سجدہ بھی دے گا. تیسرا بڑا مشکل سوال تھا جو قرآن نے کیا. کہا حسین لوگ میرا غلاف لوٹنا چاہتے ہیں. زیروں کا جواب حسین نے دے دیا, زبروں کا جواب حسین نے دے دیا. جب غلاف کا نام آیا نا غریب خود خاموش ہو گیا. ابھی خاموش ہوا تھا یا جو تھی نا شریکت الحسین, جو حسین کے چہرے کی عاشق تھی. آواز کہتی ہے بھیا کیوں چپ ہو گیا ہے, اس کا غلاف بچانے کے لیے میں اپنی چادر قربان کر دوں گے. حسین کے مصر کی کیا کہتے ہیں, عبد دی بھائی والا علی دی بیٹی, عبد دی بھائی والا. عزادارو ویران ہو گیا مدینہ, آباد ہو گئی کربلا. میں سچ تمہیں بتاؤں, میں مصائب اپنے لیے پڑھتا ہوں. میں نے کبھی نہیں دیکھا جی کون رو رہا ہے کوئی نہیں رو رہا, اور میں نے ذاکری کی ہی مصائب کے لیے. اتنا عشق ہے مجھے. میں نے کہا ویران ہو گیا مدینہ, آباد ہو گئی کربلا. بہن نے کہا بھیا نہ گھبرا, میری چادر حاضر ہے. اس کی زیریں بھی بچیں گی, اس کی زبریں بھی بچیں گی, اس کا غلاف بھی بچے گا. عزادارو جب گیا ہے نا مدینے سے, مقتل کہتا ہے جب حسین نے مدینہ چھوڑا ہے. ایک صحابی ہے, علماء بیان فرماتے ہیں وہ کانوں سے بہرا تھا. بادل کی گرج اس کے کانوں میں نہیں پڑتی تھی, اتنا بہرا تھا. بادل کی گرج صدا بھائی اس کے کانوں میں نہیں پڑتی. واجب تم پہ بھی رونا ہے, تم بھی رسول کا کلمہ پڑھتے. اس نے اشارے سے اپنی بیوی سے پوچھا, اس نے کہا اللہ جانے کس غریب کے رونے کی آواز ہے. بادل کی گرج میرے کانوں میں نہیں پڑتی, اللہ جانے کس کے رونے کی آوازیں ہیں جو بار بار میرے کانوں کے پردوں سے ٹکرا رہی ہیں. اللہ مان رو لینا, بڑا کم وقت ہوتا ہے یہ. اس کی بیوی نے اشارے سے بتایا. اس نے کہا میں نے آج تندور پہ روٹیاں پکاتے عورتوں سے سنا تھا, میں نے سنا تھا بطول کا بیٹا مدینہ چھوڑ رہا ہے. عزادارو وہ رو کے کہتا ہے, اس نے اشارے سے اپنی بیوی سے پوچھا. اس نے کہا ہجرت تو اس کے نانا نے بھی کی تھی, اس کے نانا نے بھی مدینہ چھوڑا ہے. اب وجہ کیا ہے, اتنی بلند آواز سے چیخیں کیوں بلند ہو رہی ہیں؟ اس کی بیوی نے اشارے سے بتایا, کچھ عورتوں نے بتایا تھا اکیلا نہیں جا رہا, بہنیں ساتھ جا رہی ہیں, بیٹیاں ساتھ جا رہی ہیں, کافلہ بنا کے مدینے سے نکل رہا ہے. قبر رسول پہ کوئی چراغ جلانے والا نہیں رہے گا. اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ. عزادارو سامان سفر تیار ہونے لگا. آواز آئی حسین کے حصے کی بہن کی, آواز آئی حسین تو میرا بھائی بھی ہے, میرا وقت کا امام بھی ہے, اگر اجازت دے میں ایک دفعہ عبداللہ سے اجازت لے آؤں. آواز آئی ہم محافظ شریعت ہے, جا میری بہن عبداللہ سے اجازت لے کے آ. سلامت بھائی اپنے گھر میں پہنچی, علی کی علی بیٹی شریکت الحسین بستر بیمار پہ تھا عبداللہ. میرا مقصد ہے صرف الفاظ پہنچانا, خیرات تو نے بی بی سے مانگنی ہے, وہ میں نے نہیں دیکھتی. بستر بیماری پہ تھا عبداللہ. میں نے مقتل میں یہ جملہ پڑھا تھا, سلامت بھائی میں مر گیا. جا کے بلایا نہیں, سر سے چادر اتار کے مٹی کے اوپر بیٹھ گئی ہے. بیٹیوں نے آواز دی, شانہ ہلا کے کہا بابا اٹھئے, دیکھ اماں کس حالت میں بیٹھی ہے.
आवाज़ अब्दुल्ला आई, कहा अली की बेटी इस तरह क्यों बैठी है, अबू तराब की बेटी हो के मट्टी पे बैठी है। आवाज़ आई, अब्दुल्ला मेरा भाई मदीना छोड़ रहा है, उसका मिशन मुकम्मल नहीं होता अगर मैं उसके साथ न जाऊं। आवाज़ अब्दुल्ला आई, तू आज बता रही है, जब मेरी तेरी शादी हुई थी ना, तेरे बाबा अली ने अलहदा कमरे में ले जाके कहा था, अब्दुल्ला बेशक मेरी ज़ैनब को रोटी ना देना, बेशक मेरी ज़ैनब को खाना ना देना, तू रईस अरब है, बेशक इसे कोई सहूलत ना देना, तेरी इतने जगीरे हैं, लेकिन ये देख ली तेरे आगे हाथ बांधता है, जब इसका भाई मदीना छोड़े इसे मना न करना। अब्दुल्ला मैं कोई पाबंदी नहीं लगता, लेकिन जदों अमीर मदीना छड़े तू मेरी बेटी को नहीं रखना, जा लिया अल्लाह के हवाले। अब जनाब अब्दुल्ला ने कहा अली की बेटी सफर की दरगाह है। आवाज़ आई करबला का। जनाब अब्दुल्ला ने कहा मैं रईस अरब हूँ, तू आम नहीं जाफर तैयार की बहू है। समाने सफर में कई चीजों की जरूरत होती है, इतनी जगीर है मेरी, मक्का में मेरी जगीर, मदीना में मेरी जगीर, बसरा में मेरी जगीर, कूफा में मेरी जगीर, ये बंदे हाथ देखना रोना ना है तो हाय कहना। अज़ादारों मक्का में मेरी जगीर, मदीना में मेरी जगीर, बसरा में मेरी जगीर, ईरान में इसकी जगीर थी, आगे रो के कहता है शाम में मेरी जगीर है। अगर किस्मत कभी शाम ले जाए तो अली की बेटी वहां पे भी मेरे महल है। अज़ादारो अली की बेटी रो के कहती है अब्दुल्ला और कुछ नहीं मांगती, वो शाम वाली जगीर मेरे नाम कर दे, मुझे अली की इज्जत की कसम। अब्दुल्ला कहता है अली की बेटी सिर्फ वो जगीर को मांगती है, मेरा पूरा घर बड़ा हुआ है, लंबा सफर है, भाई के साथ जा रही है, जो दिल आता है घर से ले जा। अज़ादारो ये जुमले करने थे या बीबी आलिया कहती है अच्छा अगर नाराज ना हो अपनी दोनों बेटियों को मेरे साथ कमरे में दे, और जवान जो कर सकते हमारा अपनी दोनों बेटियों को मेरे साथ कमरे में भेज। दोनों बेटियों को लेके अली की अली बेटी कमरे में गई, सलामत भाई माँ का दिया हुआ संदूक खोला, वहां से सिर्फ एक चादर निकाली। अब्दुल्ला रो के कहता है ऐ अली की बेटी तू जाफर तैयार की बहू है, लोग क्या कहेंगे, सिर्फ चादर लेकर चली गई और जवानों करना मत, रो के कहती अब्दुल्ला दुआ करना मेरी चादर ही बच जाए। मैंने करबला से कूफा, कूफा से शाम, अजरुख मिनल्लाह, अजरुख मिनल्लाह। बस ठहर के हौसले के साथ, मारना मकसद नहीं होता, मकसद होता है पुरसा देना। अज़ादारो जनाब अब्दुल्ला ने कहा तू कोई आम तो नहीं, अली की बेटी है, जाफर तैयार की बहू है, भेज देता हूं, लेकिन पैगाम भेज हुसैन को कि अगर आज मैंने ज़ैनब को ऐसे घर से भेज दिया, कल को मोरख लिखेगा अब्दुल्ला को इतना ही प्यार था सिर्फ बीबी से, ऐसे कर जवान आने बनी हाशिम से कह तेरे इस्तकबाल के लिए तुझे लेने के लिए आए। अज़ादारो ये पैगाम पहुंचाओ ज़हरा की हवेली में, रख मेरे सर पे कुरान। हुसैन ने कहा पास जल्दी करो, कासम जल्दी करो, जल्दी करो, आलिया को लेने के लिए चलते हैं। 18 जवानाने बनी हाशिम हाथों में नंगी तलवारें लेके अब्दुल्ला के दरवाजे पे पहुंचे। हुसैन ने पूछा, कहा अब्दुल्ला हमें क्यों बुलाया है? कहा मौला माफ कर देना मैंने जहमत दी है, लेकिन बुलाने का मकसद ये है, ये कोई आम तो नहीं है, ये अली की बेटी है, ये जाफर तैयार की पोती है। मैं देखता हूँ कल को मुअर्रख लिखेगा, इस शान से गई थी भाइयों के जुर्मट में, इस शान से गई थी भाइयों के जुर्मट में। आवाज आई, कहा पास जल्दी कर, अकबर जल्दी कर, कासम जल्दी कर, और जवानों जो कर सकते हो मातम। अब्दुल्ला ने कहा मौला नाराज ना हो, आज लेके वो जाए जो कल को वापस लेके आए, आज लेके वो जाए जो कल को वापस लेके आए। इतना जुमला पढ़ना था या हुसैन ने कहा अब्बास आजा, अकबर आजा, कासम आजा, सज्जाद तू जाने, ज़ैनब जाने, सज्जाद तू जाने, शाम जाने। हज़रत अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान।
خیرات مانگ 2-3 منٹ ہے. اب یہاں پہ 2 روایتیں ہیں. اور میری ماں بہنوں بیٹیوں جو پردے پہ بیٹھی ہو، مالک تمہارے پردوں کی حفاظت کرے. عزادارو، اگر کوئی سید بیٹھا ہے تم پہ واجب ہے آج کے مصائب کا ماتم کرنا. صدا بھائی وجہ پوچھو، آپ پوری دنیا میں پھر کے دیکھو. سلامت بھائی آپ کو حسنی سید ملیں گے، حسینی سید ملیں گے، زیدی سید ملیں گے. کبھی کسی نے زینبی سید دیکھے ہیں؟ پوری دنیا میں کہیں پہ زینبی سید نہیں ہے. اور جوانوں، زینب نے اپنی پوری نسل قربان کر دی کربلا. اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان. اب یہاں پہ 2 روایتیں ہیں، دونوں تمہیں سنا دیتا ہوں. ایک روایت ہے عبداللہ نے چلتے وقت 9 سال کا اون 7 سال کا محمد حوالے کیا. دوسری روایت سلامت بھائی جب 9 ذی الحج کو احرام توڑے ہیں نا حسین کے، حسین کا قافلہ بھی کچھ فاصلے پہ پہنچا تھا، یا پیچھے سے کسی نقاب پوش کے بھاگنے کی آوازیں ہیں اور آواز دے دے کے کہتا حسین کو روکو، حسین کو روکو. عباس نے کہا مولا کوئی آ رہا ہے. جب قریب آئے تو دیکھا عبداللہ. حسین فرماتے عبداللہ بھائی اتنا سفر کیوں کیا؟ آواز آئی مولا میں نے سنا ہے تیرے نانا کی شریعت ہے، اگر وقت کے امام پہ مشکل بن جائے اپنی قیمتی ترین چیز امام کے لیے صدقہ کر دو. مولا میں رئیس عرب ہوں، میری مکے میں جگیر ہے، مدینے میں جگیر ہے، بصرہ میں جگیر ہے. مولا میری قیمتی ترین چیز پتہ کون سی ہے؟ امام فرماتے عبداللہ کون سی؟ عزادارو ایک ہاتھ ان کا پکڑا، ایک محمد کا پکڑا، دونوں حسین کے حوالے کیے. کہا مولا یہ دونوں تیرا صدقہ ہے، ایک میری طرف سے ہے، ایک علی کی بیٹی کی طرف سے. اجرکم اللہ وجعلکم اللہ من الباقین. مولا ایک صدقہ میری طرف سے، ایک صدقہ علی کی بیٹی کی طرف سے. عزادارو امام حسین نے فرمایا کہا عبداللہ ایسے کر ان دونوں کو زینب کے حوالے کر. جب عالیہ کے قریب پہنچے نا جناب عبداللہ، جناب فضہ نے جا کے بتایا، کہا قضادی جناب عبداللہ ہیں. علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے جو کچھ مرضی ہو جائے میں نے واپس نہیں جانا، میں نے واپس نہیں جانا، میں بھائی کے ساتھ جاؤں گی. جناب عبداللہ قریب آئے، آکے رو کے کہتے ہیں علی کی بیٹی میں تجھے واپس نہیں لینے آیا، میں ان 2 بچوں کا صدقہ لے کے آیا ہوں. عزادارو صدقے کا نام آیا سلامت بھائی. کہا عبداللہ اگر تو صدقہ لے کے آیا ہے مجھے پہچان میں علی کی بیٹی ہو، نام پہ صدقہ حرام ہے، ایک اکبر کو دے دے، ایک عباس. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ وجعلکم اللہ من الباقین. مولا میرا اور آپ کا شمار رونے اور رلانے والوں میں سے ایک شاگرد بن گیا عباس کا، ایک شاگرد بن گیا علی اکبر کا. جناب عبداللہ نے کہا عباس انہیں پورے جنگ کے آداب سکھانا، انہیں بتانا میمنہ میں کیسے لڑتے ہیں، انہیں بتانا لشکر میں کیسے لڑتے ہیں. عزادارو یہ کیا تھا؟ 9 ذی الحجہ 2 کو غریب کا قافلہ کربلا میں پہنچا. اور میری ماں بہنوں بیٹیوں خدا کی قسم علماء بیان فرماتے ہیں نہ زینب نے ان کی طرف دیکھا نہ محمد کی طرف دیکھا. 3 کا دن گزرا، نہ ان کی طرف دیکھا نہ محمد کی طرف دیکھا. 4 کو جب انہوں نے اعلان کیا نا کہ خیمے اکھاڑو، خیمے اکھاڑو. آج کیا ہے 5 محرم، کل کے خیمے اکھڑ گئے ہیں حسین کے. عزادارو جب انہوں نے کہا نا خیمے اکھاڑو، عزادارو غازی کا جلال ایسا تھا کہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا. غازی کہتا مولا کس کی جرت ہے کہ میرے ہوتے ہوئے خیمے اکھاڑے اور جو آل محمد کا ماتم کرنے ہیں. میں نے کہا 9 ذی الحجہ کو عبداللہ دیکھے گیا تھا، 2 محرم تک زینب نے نہیں بنایا، 3 گزر گئی نہیں بنایا، 4 گزر گئی. جب خیموں کا اعلان ہوا پتہ چلا نا فضہ سے عباس کا جلال ٹھنڈا نہیں ہو رہا. ابھی زینب نے آواز دی، کہا آن. دوسری آواز دی محمد ذرا میرے قریب آنا، اپنے بابو سے جا کے کہنا علی کی بیٹی نے پیغام بھیجا ہے، امام وقت کی اطاعت کر. عزادارو آل محمد نے یہ پیغام سنا. پیغام دینے سے پہلے ہر ایک خیمے میں گئے ہیں آل محمد، ہر ایک بی بی کے خیمے میں جا کے کہتے بیبیوں آج ہم بڑے خوش ہیں، آج ماں نے ہمیں بیٹا کہہ کے پکارا ہے، آج ماں نے ہمیں قریب بلایا ہے.
अजालकुम अल्लाह मिनल बाकिर। अजादारो 5 का दिन गुजरा, 7 को गरीब का पानी बंद हो गया, 200 की खैरात मांग बीवी से, 7 को मौला का पानी बंद हो गया। अजादारो 7 मुहर्रम को मक्तल की रवायतें बताती हैं, हर बच्चा था, हर बच्चे के हाथ में पानी का जाम मांगने के लिए प्याले थे, हर बच्चा अपनी माँ के करीब जाता। सलामत भाई, खुदा की कसम मैं झूठ बोलूं, कयामत के दिन बीवी मेरी शफाअत न करे अगर अपनी तरफ से पढ़ूं। हर बच्चा अपनी माँ के पास गया, जाके कहता है अम्मा प्यास लगी है, अम्मा हमें पानी ला दीजिए। अज़ादारो मकसद बताती है ऑन और मोहम्मद माँ के करीब नहीं गए, हर बच्चा अपनी माँ की गोद में बैठा था। ये आलिया के खैमे के पीछे करबला की तपती रेत पे ऑन ने मोहम्मद के गर्दन में बाहें डाली थी, मोहम्मद ने ऑन की गर्दन में बाहें डाली थी। ऑन की तरफ देख के मोहम्मद कहता है भैया हमारी माँ तो हमें बुलाती नहीं, बड़े भाई बाप की जगह पे होते हैं, और मुझे प्यास लगी है। और की आवाज आई, ना घबरा, हम हुसैन का सदका है, अगर अकबर तक पानी आ गया मैं तुझे जरूर बुलाऊंगा। अजरक मिनल्लाह व जालकुम अल्लाह मिनल्लाह। अल्लाह खैरात मां, मैं 2 मक्तल के जुमले पढ़ता हूँ, सारी शहादत पढ़ते मक्तल के जुमले रह गए। अज़ादारो 7 गुजर गई, फिर माँ ने नहीं बुलाया, 8 गुजर गई, हाय मेरा मुर्शिद, माँ ने नहीं बुलाया, आ गई 9 मुहर्रम। हर माँ अपने बच्चे को तैयार कर रही थी, हर माँ कह रही थी कल तू मैदान में जाना, हुसैन पे शहीद होना, इमाम की नुसरत पे शहीद होना। सदा जी किताबें बताती है, मक्तल बताता है, ये दोनों भाई एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल के कभी उस खेमे में जाते, कभी उस खेमे में जाते। अचानक छोटे मोहम्मद ने कहा आप माँ के खेमे में देखते हैं हमारी अम्मा क्या कर रही है। अज़ादारो चलते चलते दोनों भाई आलिया के खेमे के करीब पहुंचे। अज़ादारो बच्चा होता है, मोहम्मद से रहा गया, उसने जब आलिया के पर्दे का खेमे का पर्दा हटाया, अज़ादारो कोई कयामत का मंजर था। जनाब ज़ैनब की गोदी में अकबर का सर था, बालों की कंघी कर रही थी, माथा चूम के कह रही थी अकबर मेरे मारे जाए तू बच जाए, अकबर मैंने तेरी शादी करनी है। अजरुक मिनल्लाह, अजरुक मिनल्लाह व जालकुम अल्लाह मिन। अभी बीबी ने देखा कि मोहम्मद ने पर्दा सरकाया है, बीबी ने आवाज दी मोहम्मद क्यों आए हैं। रो के कहते अम्मा और किसी काम नहीं आए। अम्मा करबला की हर माँ, करबला की क्या कहा मैंने, हर माँ अपने बच्चों को तैयार कर रही है। माँ हमें कौन तैयार करेगा। आवाज आई तुम फिजा के पास ले जाओ। अज़ादारो फिजा के पास सारी रात रहे बच्चे। अज़ादारो माँ ने कहा कल जब शहादत का दिन आए ना, 10 मुहर्रम का दिन हो, मेरी याद रखना, मैं अली की बेटी हूँ, मैं जाफर तैयार की पोती हूँ। कहा औनो मोहम्मद तुम सदका हो मेरे भाई का, तब तक तुम्हारा मुंह नहीं चूमूंगी जब तक शहीद होकर वापस नहीं आ जाते, क्योंकि हम सैयद हैं, हम सदके ज्यादा देर घर में नहीं रखते। और जब शहीद होके आओगे मैं तुम्हारा माथा भी चूमूंगी, मैं तुम्हें प्यार भी करूंगी। सलामत भाई जुमला सुनना, 10 मुहर्रम को जब बीबियों का लटा हुआ काफिला करबला से जाने लगा, आलिया के हाथ पसे गर्दन भरे हुए थे। जब औनो मोहम्मद के लाशे से करीब अली की बेटी गुजरी, रोजे की कहती ओन माँ को माफ कर देना, मैं तुझे प्यार करती, मेरे हाथ गर्दन में है। अजरक मिनल्लाह, अजरक मिनल्लाह। मांग मातम की खैरात बीबी से। अज़ादारो सारी रात गुजरती रही। बच्चे कभी कहीं जाते, कभी बच्चे कहीं जाते। अज़ादारो अली की बेटी ने कहा फिजा के पास ले जाओ, आज तुम्हें फिजा तैयार करेगी। खबरदार कभी ना कहना, कभी ना कहना, जो पढ़ते हैं ना नौज बिल्लाह अली की बेऔलाद बेटी के पास है, ये बेऔलादी नक्श होता, नक्श आले मोहम्मद के घर में नहीं है। बेशक जनाब कलसूम के पास भी गए होंगे, मक्तल की किताबों में ये इख्तिलाफ है।
عزادارو آ گیا 10 محرم کا دن، وہ دن آ گیا جو اکبر کی اذان سے شروع ہوا، حسین کے سجدے پہ ختم ہو گیا۔ ہر ماں چاہ رہی تھی پہلے میرا جائے، ہر ماں چاہ رہی تھی پہلے میرا جائے۔ عزادارو جب اکبر کی لاش آئی ہے نا، سب سے پہلا شہید ہے سرکار علی اکبر۔ جب اکبر کی لاش آئی ہے، ہر بی بی نے اکبر کی لاش پہ ماتم کیا، بچے قریب آئے، ماں کے پاس بیٹھے، اتنے میں جناب اونا محمد آئے۔ علی کی بیٹی نے نہ ماتھا چھوما، نہ اون کو پیار کیا، نہ محمد کو پیار کیا، آواز دے کے کہتی ہے، کہا اونا محمد ابھی تک زندہ ہو، اون ابھی تک زندہ ہو۔ جو بندہ جناب اونا محمد کا ماتم کرنے آیا ہے، میں مقصد کے 2 جملے پڑھنے کا ہوں۔ سلامت بھائی آواز دے کے کہتے ہیں، کہا اماں ہم کئی دفعہ گئے ہیں، ہم نے ماموں سے اجازت مانگی ہے، ماموں ہمیں اجازت نہیں دے رہا، خیرات مانگ بی بی سے جتنا بڑا مصیب ہے۔ عزادارو علی کی بیٹی اپنی جگہ سے اٹھی، عزادارو ایک ہاتھ محمد کے سر پہ رکھا، ایک علی کے ایک محمد کے سر پہ رکھا، ایک اور کے سر پہ رکھا، دونوں بچوں کو لے کے حسین کے پاس جا کے کہتی ہے حسین کیا میرے بچوں کی قسمت میں شہادت نہیں ہے؟ حسین یہ تیرا صدقہ ہے، حسین انہیں جلدی میدان کی طرف بھیج۔ حسین نے آواز دی، کہا عباس جلدی کر، اون و محمد کو سوار کروا۔ عزادارو ایک کو حسین نے تیار کیا، دوسرے کو عباس نے تیار کیا۔ اب جو ماتم کر سکتے ہو دیکھنا میری طرف۔ عزادارو دونوں شکیل تھے جناب عباس کے، جناب اکبر شہید ہو گئے تھے، اب دونوں شکیلتوں کے ہاتھ پکڑے۔ جناب غازی عباس نے، میں نے مقتل کی کتابوں میں پڑھا ہے، عباس نے چھوٹے چھوٹے امام میں ایک اون کے باندھا، دوسرا محمد کے باندھا، ادھر اون کا ہاتھ پکڑا، ادھر محمد کا ہاتھ پکڑا، دونوں کو گھوڑے کی زین کے اوپر بٹھایا۔ جسے اب بھی رونا نہ آئے وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ عزادارو اون کے پاؤں رکابوں تک آ گئے، محمد کے پاؤں رکابوں تک نہیں آئے۔ اب غازی نے کیا کیا؟ محمد کے پاؤں کو رکابوں کے ساتھ پاڑ دیا، دونوں جعفر طیار کے بوتوں کو ناد علی پڑھ کے عباس نے کہا جاؤ اللہ کے حوالے، جاؤ جعفر طیار کے بوتوں۔ عزادارو بی بی مسلح پہ آ گئی، فضہ در خیمہ پہ آ گئی، عباس ٹھینے پہ آ گیا۔ عزادارو جعفر طیار کے بوتے عمر ابن سعد کے خیمے تک پہنچے، انہوں نے نیزہ مارا، یہ پیچھے سے بانگا، انہوں نے نیزہ مار کے کہا، اور کہتا ہے تو نے میرے ماموں کو غریب سمجھا ہے اور تو نے ہمیں اتنا غریب سمجھا ہے۔ عزادارو دونوں شہزادے جنگ کرتے کرتے نہر فرات کے قریب پہنچے، نہر فرات کو خالی کیا۔ یا ایک کتے نے اعلان کیا، اس نے کہا یہ ہاشمی سید ہے، انہیں دھوکے سے مارو، اب جو بندہ کر سکتا ہے سر کا پرسہ دے۔ ایک کمینے نے آواز دی، کہا اون محمد